بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ بھی آنے والی ہے، تو کافی لوگ مجھے سوال بہت سارے کر رہے تھے کہ بھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں بلکہ وفات ہے، تو آپ وفات پہ غم منائیں، خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو چلیے آئے علماء کرام سے جانتے ہیں کہ واقعی 12 ربیع الاول کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں بلکہ وفات ہے یا ولادت ہے، تو اس کے بارے میں علماء سے وضاحت جانتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر انفارمیشن حاصل ہو جائے۔ چلیے سب سے پہلے ویڈیو سنتے ہیں۔ کوئسچن یہ کسی نے کیا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں وصال فرما گئے تھے تو خوشی منانی چاہیے یا اس پہ اظہار غم منانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض، ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کی بات ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے، اور فرض کر لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ لیکن ہم جب شریعت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی، اگر اس وفات کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اظہار افسوس منع ہے۔ بخاری کی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، وہ شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ تو یہ ویسے تو عورتوں کے بارے میں، لیکن مطلقاً علماء نے فرمایا کہ یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ 3 دن گزر جائیں تو پھر کسی کا سوگ نہیں منایا جائے گا، لہٰذا معلوم ہوا کہ سوگ منانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جبکہ وہ تاریخ وفات بھی ہو، یہ جائز ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہے کہ جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ یہ دیکھیں، وفات کا ذکر کیا، اور اب دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جمعے کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آدم علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اسے عید کا دن قرار دے رہا ہے، اور عید کے دن آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، عید کے دن خوشیاں لوٹ کے واپس آتی ہیں، اس لیے یہ عید عود سے نکلا ہے، بعض نے یہ کہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اب ان دونوں روایات کو ملا کر نتیجہ نکلا کہ اگر بالفعل 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہوتی تو سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ یہ آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اس میں بہت سارے علماء جمہور اس پر ہیں بلکہ کہ یہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے، بعض نے 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، لیکن 12 پہ جمہور ہیں۔ تو تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا تو ہمیں ثبوت حاصل ہوتا ہے، لیکن سوگ منانا منع ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں انسان خوشی کا اظہار کرے۔ اباؤٹ عید میلاد النبی، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے، 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں،
یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہے، اس دن جشن منانا کیسا؟ میرا پہلا جواب یہ ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں. پہلا جواب ہی ایسا ساری عمر سوچتے رہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے. میرا نبی زندہ ہے. میرا نبی ہر وفات کا غم جس کو منانا منائے، میرا نبی زندہ. وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی. کتاب کا نام آب حیات، لکھنے والے جناب محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، کیا نام ہے؟ آب حیات. وہ لکھتے ہیں ایک لمحے کو حضور مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی. پہلے ان کو جواب دو پھر مجھے دے لینا. 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. کتابوں کے نام چاہیے؟ میں حوالے دے دیتا ہوں، چلو مفت دے دیتا ہوں، لکھ لو. جناب اشرف علی تھانوی نے 3 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. پہلی کتاب کا نام نشرالدی، تاج کمپنی نے چھاپی ہے، مل جائے گی. دوسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، اس کو فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں. اس میں تیسری کتاب حفاظات یومیہ. تینوں میں دعوے سے لکھا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی. دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ جمعے کے دن تھا، اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن. تو ربیع الاول کے مہینے تک اس جمعے سے، حج کے جمعے سے لے کے سارے مہینے 29 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 30 کا، تینوں 30 کے گن لو، 29 کے گن لو. کسی طرح پیر کے دن 12 تاریخ آتی. آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں، دعوے سے کہا کہ اس دن 12 تاریخ آتی نہیں، پیر کا دن حدیث سے ثابت. یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے. بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا. اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 12 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے اس کا 12 نام رکھا ہے. زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے، وہ 2001 کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہم اس کا JPG بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا. پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے، یہ وفات ثابت کریں. کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے ہیں جو اوتھینٹک ہو؟ کوئی نہیں ہے. اے سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو، علمی کتابی بنو. وہ بڑا سمپل فارمولہ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے، اے امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن. پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پہ نازل ہوئی. نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے، یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا. یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے. اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمذی لے کے آئے کہ ابن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے اسی طرح بات کرتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی. نمبر 1 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ، اور نمبر 2 جمعے کا دن. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں اکثر مشہور ہے جی وہ حج اکبر ہوتا ہے جمعے کے دن آ جائے، حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجی نے.
اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، بخاری کھول کے پڑھ لیں، حج اکبر سارے حج حج اکبر ہی ہوتے ہیں، عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں۔ زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور اثر جمع کر کے، وہ بھی 2 فرض۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ 2 عید کے دن تھے، یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی۔ تو 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ کب آئی؟ جمعے کے دن، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب دوسری حدیث، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا، ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی، یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا، مسجد نبوی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ، تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبوی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا، جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا، تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ ہی روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا، وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا۔ ادھر سے آپ انٹر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق، دیدار شوق میں، چونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے، پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا، یعنی آزمائش میں، اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے۔ نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو، اور پھر آپ واپس چلے گئے، اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی، یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے علماء کرام کی بزبانی یہ بات واضح سماعت فرما لی ہے کہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 تاریخ کو نہیں بلکہ وہ 9 تاریخ کو ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن آقا کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ تو ولادت کی خوشی کرنا یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز عمل ہے، اور محبت عقیدت پسندی کا عمل ہے۔ تو علماء کرام کے بزبانی اپنے مسئلے کو سماعت کر لیا ہوگا۔ آپ لوگوں کی دوستوں مہربان بھائیوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کی ویڈیوز مسائل کے اوپر بنا کے آپ خدمت پیش کرتے رہتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی رائے کے اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔